نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والی دنیا کے اندر ایک عظیم ریاست ہے۔ یہ سارے حضرات جانتے ہیں کہ نظریے کی بنیاد پر اور نظریہ اسلام کی بنیاد پر جو دو ریاستیں وجود میں آئی ہیں، ان میں پہلی ریاست مدینہ ہے اور دوسری ریاست پاکستان ہے۔ مدینہ طیبہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تخلیق کیا تھا، خود بنایا تھا، اور پاکستان جو مدینہ ثانی ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کے فیض سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ حالیہ چند دن قبل 10 مئی 2025 کو پاکستان نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا پاکستان کو ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے جانتی تھی، یا دنیا اسلام میں سے ایک واحد ایٹمی پاور ہے اس کے حساب سے جانتی تھی، اور ہمارا مخالف ملک انڈیا اور اس کے حکمران اور دنیا کفر کے جتنے حکمران ہیں، ان سب کے ذہنوں کے اندر یہ موجود تھا کہ پاکستان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے، سیاسی طور پر بدحالی کا شکار ہے، اور بے شمار مشکلات پاکستان کے اندر ہیں، تو پاکستان شاید مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن یہ وطن عزیز پاکستان جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے معرض وجود میں آیا ہے، اور لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد اس وطن کو بنایا گیا ہے، یقینی طور پر ان کے خون کی قدر و قیمت پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے اندر بسنے والے ہر محب وطن پاکستانی جانتے ہیں۔ جب یہ انڈیا کی بزدلانہ کارروائیاں شروع ہوئی تو پاکستان نے وان کیا، پاکستان کے اداروں نے، پاک فوج نے، پاک فضائیہ نے، پاک نیوی نے، اور بالخصوص پاکستان کی آرمی چیف جناب محترم حافظ سید عاصم منیر صاحب نے یہ انڈیا کو بھی اور انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم مودی کو بھی یہ بات باور کروائی کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ہمارا جواب بڑا سخت ہوگا۔ لیکن انڈیا میڈیا نے جھوٹ اور جو آگ لگائی پوری دنیا کے اندر، اس سے یہ نظر آتا تھا کہ شاید یہ پاکستان کو کچا چبا جائیں گے، لیکن شاید وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ پاکستان نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم بھی اس پر موجود ہے، اور یہ وہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان کی وہ فوج ہے جس نے غزوہ ہند بھی لڑنا ہے۔ شاید ان کے خیالات میں یہ باتیں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے، اور پھر پیچھے سے دنیا کفر پوری ان کے ساتھ تھی، اور یہ بات بالکل ظاہر ہو کر سامنے آ گئی کہ جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس حملے کے بعد جو اس نے ڈرون بھیجے تو وہ اسرائیل کے تھے، اس کے پاس جو باقی سسٹم تھا وہ روس کا تھا،
فرانس سے اس نے رافیل طیارے منگائے ہوئے تھے، اس پر اسے بڑا ناز اور بڑا تکبر اور بڑا غرور تھا، اور معاشی اعتبار سے بھی اس وقت انڈین بہت مضبوط ہیں اور انڈیا کی گورنمنٹ بھی مضبوط ہے، انہیں بڑا یہ زوم تھا۔ لیکن یہ دنیاوی معاملات پر انہیں جو زوم تھا اس کو پاکستان کی افواج نے خاک میں ملا دیا ہے۔ جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ کافر ہے تو لڑتا ہے، کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے دیگ لڑتا ہے سپاہی۔ تو پاکستانی قوم کے اندر بھی جذبہ موجود ہے، اور پھر پاک افواج اس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ دنیا کی نمبر 1 جو فوجیں ہیں ان میں پاکستان یقینی طور پر ایک ممتاز مقام رکھتا ہے، اور یہ بات دنیا کے اندر روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے۔ شروع میں جب یہ معاملات شروع ہوئے تو امریکہ جو نمبردار ہے، اس وقت دنیا کا نمبردار بنا ہوا ہے اور اپنی نمبرداری چمکا رہا ہے، اس کے اندر شاید یہ زوم تھا اور اسے کے اندر یہ خیال تھا کہ اس کی چونکہ اندرونی طور پر سپورٹ تھی اپنے اس ناجائز بیٹے انڈیا کو۔ امریکہ کا جو ناجائز بیٹا ایک اسرائیل ہے، اور ایشیا کے اندر جو اس کا ناجائز بیٹا ہے وہ انڈیا ہے، اور یقینی طور پر پوری سرپرستی ہوئی امریکہ کی شامل تھی اس سارے کام میں، اور پاکستان کو اس دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے، اور اس کی ساری ہمدردیاں بھی اور سارے معاملات بھی یقینی طور پر مودی کے ساتھ تھے۔ لیکن جب 10 مئی کو پاکستان کے شہینوں نے جب اپنا جلوہ دکھایا تو پھر وہ نمبردار اسے جب نظر آیا کہ اب میرا ناجائز بیٹا تو بالکل مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور موت القریب ہے، اسے کسی طریقے سے بچایا جائے، تو اس نے بچانے کے لیے پھر سیز فائر کا جو اعلان ہے تو وہ کیا، اور انڈیا سے بھی کروایا، اور پھر پاکستان کی ریاست تو پہلے ہی امن چاہتی تھی، پاکستان کی گورنمنٹ بھی اور پاکستان کی ریاست بھی، یہ تو امن کے خواہاں تھے، یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب 10 مئی کی صبح کو سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے جب پاکستان کے شہینوں نے جب انڈیا کو جب وہ اپنا جلوہ دکھایا، تو پھر ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے جب یہ کہا تھا کہ انڈین میڈیا نہ بولے، اس کی خبر کی ضرورت نہیں ہوگی، جب ہم جواب دیں گے تو پھر پوری دنیا سے انڈیا کی چیخیں بھی نظر آئیں گی اور دنیا کو پتہ لگے گا کہ پاکستان نے جواب دیا ہے، اور یقینی طور پر ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، اور کامل اور اکمل یقین بھی ہے کہ انہوں نے واقعی جو جواب دیا ہے اور اس کی چیخیں پوری دنیا کے اندر نظر آئی ہیں، اور یقینی طور پر پاکستان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کیوں نہ حیران کرتے؟ چونکہ اس مشن کا نام بھی قرآن کی آیہ مبارکہ کے مطابق کے الفاظ میں سے لیا گیا تھا، اور قرآن کے الفاظ کے مطابق ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صف بستہ اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ اور حافظ قرآن اور خانوادہ رسول کے چشم و چراغ آرمی چیف نے اس مشن کا نام ہی بنیان مرصوص کے نام سے منسوب کیا، اور یقینی طور پر سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کیا، اور اس قرآنی نام کی برکت سے اور پھر اس انتصاب سے پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے اور دنیا کے اندر ایک ممتاز مقام بھی رکھتا ہے، اور پاکستان کے شہینوں نے جو کردار ادا کیا یقینی طور پر قابل تحسین ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امریکہ درمیان میں آ گیا اور اس نے وقتی طور پر سانس آخری ہچکولے جو لے رہا تھا انڈیا، اس کو بچانے کے لیے وہ میدان عمل میں آیا ہے۔ یقینی طور پر امریکہ جو دنیا کا ایک نمبردار ہے، ہمیں اس پر ذرہ بھی یقین، ذرہ برابر بھی یقین نہیں ہے، اور ہمیں یہ احساس بھی ہے کہ وہ کسی چال پر ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے اور مودی کو اور انڈیا کو بچانے کے لیے، اپنے ناجائز بیٹے کو بچانے کے لیے اور اس کی پرورش کر کے دوبارہ
قوت والا بنا کر تو پاکستان کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے، کیونکہ یہ ذکاری ضرب جو لگائی گئی ہے یقینی طور پر دنیا کفر پر کے لیے یہ بڑی پریشان کن ہے۔ اور پھر چائنا نے جس طرح پاکستان کی اور چائنی مصنوعات اور چائنی ٹیکنالوجی جس طریقے سے دنیا میں ابھر کر سامنے آئی ہے، یقینی طور پر یہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے لیے بڑی پریشان کن ہے۔ تو ان کو بھی حیران کرنے والی چیزیں ہیں کہ کس طرح رافیل پاکستانیوں نے گرا مارے اور کس طرح دنیا کے اندر چائنیز ٹیکنالوجی کا شعلہ بلند ہوا۔ یقینی طور پر یہ عزت پاکستان کے حصے میں آئی ہے، اور ترکی باقی جتنے ممالک ہیں پاکستان کے ساتھ جو آذربائیجان اور باقی جو کھڑے ہوئے ہیں، ہم تمام مملکتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یقینی طور پر یہ امریکہ جس خام خیالی میں ہے تو یاد رکھے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، صاحب قرآن کے ماننے والے ہیں، اور قرآن نے اعلان فرمایا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، تم نے غمگین بھی نہیں ہونا ہے اور پریشان بھی نہیں ہونا ہے، کمزور بھی نہیں پڑنا ہے۔ وانتم الاعلون، اللہ تمہیں غالب کرے گا، ان کنتم مؤمنین، ایک ہی شرط لگائی ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے تو تم مومن ہوئے تو یقینی طور پر اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیاب فرمائے گا۔ تو یقینی طور پر پاکستان یہ اسلام کے نام پر مرز وجود میں آیا ہے، اس کی قوم بھی جذبے والی ہے، اس کی فوج بھی جذبے والی ہے، اور دنیا کی ساری جو فوجوں کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں ان سب میں اعلیٰ درجے کی جو کوالٹیز، جو جذبہ ہوتا ہے، وہ یقینی طور پر پاکستانی قوم کے اندر پایا جاتا ہے۔ رافیل فرانس کو بڑا گمنڈ تھا اور انڈیا کو بھی بڑا گمنڈ تھا، ناز تھا، دنیا کو بھی بڑا ناز تھا کہ وہ رافیل بڑی طاقت والا جو جہاز ہے، لڑاکا جہاز ہے، لیکن رافیل چلانے والے اگر پاکستانی شہید ہوتے تو پھر بات بنتی۔ انڈین چلانے والے جو تھے تو ان کے اندر اتنا نہ جذبہ تھا، نہ قوت تھی، اور نہ انہیں اتنا اعتماد تھا، کیونکہ پاکستانیوں کو یقین تھا مر گئے تو شہید ہوں گے، بچ کر آگے تو غازی ہوں گے۔ یقینی طور پر یہ پاکستانی قوم کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے، اور پاکستان کی افواج میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے، اور پاکستانی قوم ایک زندہ دل قوم ہے، اور پاکستان کی سرپرستی کرنے والی پاکستان کی افواج بھی ایک زندہ دل قوم کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، اور امریکہ جو دنیا کا نمبردار ہے، انشاءاللہ اس امریکہ کی نمبرداری یہ پاکستان ہی ختم کرے گا۔ اور یہ پاکستانی وہ ہے قوم ہے جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والوں کا دفاع بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ بھی دینا ہے۔ دنیا بے شک امریکہ اتنا ہمدرد ہوتا پاکستان کا کہ لاکھوں جانوں کا خطرہ ہے، آج وہ سعودیہ کے دورے پہ ہے تو کہتا ہے کہ لاکھوں جانوں کو خطروں سے ہم نے بچا لیا، تمہارا ناجائز بیٹا اسرائیل اس وقت جو فلسطین پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور غزہ کے ان مظلوموں کی چیخیں پوری دنیا کے اندر ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ تم آج سعودیہ جیسے ملک میں بھی جا کر تو کہتے ہو کہ میری خواہش ہے کہ تم اسرائیل کو قبول کر لو، اور تمہارے ایک اشارے پر اسرائیل چونکہ تمہارا ناجائز بیٹا ہے وہ جنگ نہیں روک سکتا ہے۔ اس لیے تمہاری مکاریاں میں نظر آتی ہیں، تمہاری نمبرداریاں انشاءاللہ پاکستان ہی ختم کرے گا، اور پاکستانی قومی وہ ہے جو انشاءاللہ اس سب کا مقابلہ کرے گی۔ میں پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کا اور بالخصوص ان نادان دوستوں کا، بزرگوں کا جو اپنے سیاسی آقاؤں کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ پاک فوج کے خلاف بھی عرضہ سرائی کر رہے ہیں، ان سے اتنی گزارش کروں گا کہ اپنے ان سیاسی آقاؤں کو جو صرف اپنی حکومت، اپنی وزارتیں اور اپنا جاہ و جلال دکھانے کے لیے تو یہ سارے میدان عمل میں آتے ہیں، انہیں نہ ریاست پاکستان نہ اس پاکستان کی مٹی سے وفا ہے۔ ان آقاؤں کی محبت میں اتنا نہ بڑھیں، محبت کرنی ہے تو پاکستان کی فوج سے محبت کریں، پاکستان کے اداروں سے محبت کریں۔ یقینی طور پر وہ نادان دوست ہیں، اور ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم مت لگا کے ماں پر جو دشمن سے داد لے، ایسے وطن فروش کو مر جانا چاہیے۔ تو ان سے اتنا ہی کافی ہے۔ ان کے لیے گزارش ہے اور پاکستانی اداروں سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ خطرہ یقینی طور پر ہے کہ یہ انڈیا کا مودی
یقینی طور پر کچھ وار کرے گا اور جواب دے گا، چونکہ جو اس کا ناجائز باپ ہے امریکہ، وہ یقینی طور پر اس کی پشت پر کھڑا ہے۔ تو اس کی پشت پر وہ کھڑے ہیں، اور پاکستان کے اندر کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے ہمدرد تھے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ محراب و منبر کے وارثوں نے یقینی طور پر ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تھے۔ پاکستان کے پورے پاکستان کے محراب و منبر میں سے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے محراب و منبر گونجے، اور یقینی طور پر پاکستان کی گلی کوچوں میں سے ہر مسجد کے اندر سے یہ آواز آئی، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سوائے چند ایک کے۔ اور پاکستان کے دارالخلافہ میں بھی ایسے غدار وطن موجود ہیں جو اس وقت بھی پاک فوج کا اور اس قوم کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ یقینی طور پر قوم ان غداروں کو جانتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام محراب و منبر کے وارثوں نے پاک فوج سے اپنی محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ یقینی طور پر جو پاک فوج نے کردار دکھایا ہے وہ یقینی طور پر قابل ستائش تھا، وہ یقینی طور پر اس محبت کے حقدار ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے باقی ادارے بھی اگر پاکستانی قوم کے ساتھ اسی طرح پیار کریں، اسی طرح محبت کریں، تو یقینی طور پر یہ پاکستانی قوم محبت والی قوم ہے، یہ اپنے اداروں سے محبت کرے گی۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں پر وطن سے محبت نصیب فرمائے اور وطن کو سلامت فرمائے، اور دنیا کے اندر اس وطن کو عظیم سے عظیم تر بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے وطن کا پیار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔